اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے صبر کے حوالے سے کیا ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ناک منہ چڑھائے بغیر کڑوی چیز کا گھونٹ پی لینا صبر ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصائب و آلام کے گھونٹ پینے پر سکون و اطمینان کا اظہار کرنا اور زندگی کے میدان میں باوجود محتاجی کے اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنے کا نام صبر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی باطن میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن وہ داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر نہیں ہو رہی۔ انسان غریب ہے، وہ جانتا ہے غریب ہے، لیکن دنیا کو علم نہیں ہے۔ انسان درد میں ہے، تکلیف میں ہے، باطنی کیفیت ایسی ہے کہ وہ درد محسوس کر رہا ہے، لیکن اس کی داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر نہیں ہو رہی۔ یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح عوارف المعارف میں حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر اللہ جل وعلا کی جانب سے کشادگی کے انتظار کا نام ہے۔ یعنی کوئی مصیبت آتی ہے اور انسان کوئی گلا شکوہ کیے بغیر اس مصیبت کے جانے اور کشادگی کے آنے کا منتظر ہے تو ایسا شخص صبر کرنے والا ہے۔ یعنی جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوا تو اچانک اس نے کوئی ریاکشن نہیں دکھایا۔ He didn't react immediately to the calamity. He contained himself. He became patient. He didn't question the decree of Allah Jalla wa'ala. He didn't complain about it. He didn't say, why am I facing all of these difficulties, these hardships of life, these painful experiences? Why am I experiencing all of this in life? He was patient. And he patiently waits for the time of ease. صابر اسے کہتے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے عوارف المعارف میں اس قول کو حضرت سیدنا سحر رحمہ اللہ سے منسوب کیا ہے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ صبر اللہ کی جانب سے وسعت اور کشادگی کے انتظار کا نام ہے۔ مصیبت آئی، انسان نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا اور صبر کے ساتھ مصیبت کے جانے کا انتظار کرتا رہا، تو ایسا شخص صابر ہے۔ اور ایک شیخ کا قول حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے عوارف المعارف میں نقل فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ تو صبر میں صبر کرے۔ صبر یہ ہے کہ انسان صبر میں صبر کرے، یعنی مصیبت آئی تو نے گلہ شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی تجھے مصیبت کے جانے کا انتظار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی ایک تو وہ شخص ہے نا کہ مصیبت آتی ہے وہ فوراً ریاکٹ نہیں کرتا، گلہ شکوہ نہیں کرتا اور سکون کے ساتھ اس مصیبت کے جانے کا انتظار کرتا ہے۔ یعنی صابر وہ شخص ہے جو مصیبت کے جانے کا اور کشادگی کے آنے کا منتظر ہے، وہ صابر ہے۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ صبر تو یہ ہے کہ انسان صبر میں صبر کرے۔ صبر میں صبر سے مراد کیا ہے؟ یعنی مصیبت آئی، تکلیف آئی اور وہ صبر بھی کرتا رہا، گلہ شکوہ بھی نہیں کیا اور پھر مصیبت کے جانے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ مصیبت کے جانے اور کشادگی کے آنے کا انتظار ہی ختم ہو گیا، کہا کہ وہ شخص ایسا ہے جو صبر میں صبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی مصیبت کے جانے اور کشادگی کے آنے کا اسے انتظار ہی نہیں ہے، وہ اس بات کا منتظر ہی نہیں ہے کہ کب مصیبت جائے گی، کب کشادگی آئے گی۔ کہا ایسا شخص صبر میں صبر کرنے والا ہے۔ اور ایسے صبر کرنے والے کو، یعنی جو صبر میں صبر کرے، اسے صوفیہ کی ایک اصطلاح میں صبور کہتے ہیں۔ یعنی ایک صابر ہے، ایک صبور ہے۔ صابر وہ ہے کہ تکلیف آئی اس نے فوراً ریاکٹ بھی نہیں کیا اور پھر بغیر گلے شکوے کے سکون کے ساتھ کشادگی کے آنے کا انتظار کرتا رہا، وہ صابر ہے۔ اور جو صبر میں صبر کرے، صبر میں صبر کیا ہے کہ گلہ شکوہ بھی نہیں کیا اور تنگی اور مصیبت کے جانے اور کشادگی اور خوشی کے آنے کے انتظار کی کیفیت ہی ختم ہو گئی، وہ انتظار نہیں کر رہا کہ کب مصیبت جائے گی۔ ایسا شخص صبر میں صبر کرنے والا ہے اور اسے ایک اصطلاح میں صبور کہتے ہیں۔ اور امام کوشری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے صبر پر صبر کیا یہاں تک کہ صبر نے کہنا شروع کر دیا کہ صبر کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے صبر پر صبر کیا یہاں تک کہ صبر نے کہنا شروع کر دیا میاں صبر کرو۔ اچھا، یہاں یہ بات بیان کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ فقط انتظار کی کیفیت کا ختم ہو جانا انسان کو صبور بناتا ہے۔ ہاں، اگر اس کیفیت میں یعنی مصیبت کی اس کیفیت میں اسے لذت حاصل ہونے لگے، اسے مزہ آنے لگے، تو ایسا شخص صبور نہیں ہے۔ وگرنہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بھی صبور ہوتے، لیکن انہیں محبوب کی جانب سے آنے والی تکلیف میں لذت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا مقام تو بہت بلند والا، بہت عرفہ والا ہے۔ یعنی صبر میں صبر کرنے والا وہ ہے کہ جس پر تکلیف آئی، تکلیف کے آنے پر اس نے گلہ شکوہ بھی نہیں کیا، شور نہیں مچایا اور مصیبتوں، تکلیف و تنگی کے جانے اور کشادگی اور وسعت اور خوشی کے آنے کے انتظار کی کیفیت بھی ختم ہو گئی، تو ایسا شخص کون ہے؟ صبور ہے۔ لیکن وہ شخص جو مصیبت کے آنے پر بھی لذت محسوس کر رہا ہے، اسے حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں، وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو ایک صابر ہے، ایک صبور ہے۔ جس طرح ماضی کے دروس میں بیان کیا تھا، ایک شاکر ہوتا ہے، ایک شکور ہوتا ہے، اسی طرح ایک صابر ہوتا ہے، ایک صبور ہوتا ہے۔ دیکھیے صبر کیا ہے؟ مصیبت کے آنے پر صبر کیا جاتا ہے،
देखिए जब इंसान मुसीबत में मुब्तला होता है तो मुसीबत के आने पर सब्र करने वाला साबिर होता है, और जब इंसान को अल्लाह जल्ल वाला की कोई नेमत मिलती है तो नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने वाला शाकिर होता है। तो सब्र मुसीबतों पर किया जाता है और शुक्र अल्लाह जल्ल वाला की नेमतों पर किया जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला हो और मुसीबत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे तो उसे शकूर कहते हैं, यानी नेमत पर शुक्र अदा करने वाले को शाकिर कहते हैं। लेकिन मुसीबत पर तो सब्र किया जाता है, जो मुसीबत पर सब्र करता है वो क्या है, वो साबिर है। लेकिन जो मुसीबत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसे शाकिर नहीं शकूर कहते हैं। नेमत पर शुक्र अदा करने वाले को शाकिर कहते हैं, मुसीबत पर शुक्र अदा करने वाले को शकूर कहा जाता है। तो एक साबिर है, एक सबूर है, एक शाकिर है, एक शकूर है। So if Allah Jalla wa'ala inflicts an affliction upon you and you are patient, you are a sabir. And if Allah Jalla wa'ala blesses you with something and you are thankful to Allah Jalla wa'ala, then you are a shakir. But if you are inflicted with an affliction or hardship or any painful experience in life and you are still thankful to Allah Jalla wa'ala, then you are shakur. اب یہ صوفیہ کی اصطلاح میں شاکر اور شکور میں 6 فرق ہیں، لیکن ان تمام کا نچوڑ اس ایک فرق سے انسان کسی حد تک سمجھ سکتا ہے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے۔